أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے. اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قربانی کا عمل بہت ہی مبارک اور بہت ہی اونچا عمل ہے. رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس عمل کو مشروع فرمایا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کے عمل کو رکھا، لیکن اس امت میں اور پہلی امتوں میں فرق یہ ہے
کہ پہلی امت کے لوگ اگر قربانی کا عمل اختیار کرتے، قربانی کرتے، تو وہ قربانی کے گوشت سے استفادہ نہ کر سکتے، بلکہ جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جاتا، آسمانوں سے آگ آتی اور آ کر اس کو جلا دیتی۔ یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی کہ رب ذوالجلال کے ہاں یہ قربانی کا عمل مقبول ہو گیا، اس عمل پر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک نے جہاں اور کئی سارے مواقع میں رعایت فرمائی، مثلاً آپ سے پہلی امتوں میں سے کسی امت کے لیے بھی تیمم مشروع نہیں تھا کہ اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیں۔ آپ کی امت کے لیے اللہ نے یہ سہولت رکھ دی۔ پہلی امتیں اگر کوئی عبادت کرنی ہے تو وہ عبادت ہر جگہ نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم پارک میں آ گئے، پارک میں آ کر کے ہم نے نماز پڑھ لی، کوئی دکان کے سامنے پڑھ رہا ہے، کوئی بازار میں پڑھ رہا ہے، کوئی شادی حال میں پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ عبادت جو ہے وہ صرف عبادت کی جگہوں پر جو عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں ان جگہوں پر ہی عبادت کی جا سکتی تھی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے یہ احسان فرما دیا کہ اللہ پاک نے کوئی بات نہیں، آواز جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو ہمارا معمول ہے یہاں کا، ہمارے پاکستان میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، پریشان نہ ہو، آ جائے گی لائٹ انشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے یہ احسان فرما دیا کہ عبادت جہاں چاہیں کریں، پانی نہ ہو تیمم کر لیں۔ پہلی امتوں کے لیے اللہ نے جہاد کو مشروع قرار دیا، لیکن غنیمت جو ہے، مال غنیمت، اس سے استفادہ نہ کر سکتے، بلکہ مال غنیمت اگر حاصل ہوتا تو آسمانوں سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ یہ اس بات کی دلیل سمجھی جاتی کہ اللہ کے ہاں یہ جہاد کا عمل قبول ہو گیا۔ اس امت کے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کر دیا، حلال ہی نہیں، مال طیب قرار دیا کہ اگر انہیں مال حاصل ہوتا ہے جہاد سے تو اس کا کھانا صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے اس امت کے لیے قربانی کا گوشت اس کو مشروع قرار دے دیا، حلال اور طیب قرار دے دیا کہ اگر قربانی کی ہے تو اس کے گوشت سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں، جس مصرف میں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔
اور شروع میں یہ بھی ہوا کہ غنیمت قربانی کا جانور ذبح ہوا، گوشت آیا، تو آپ نے فرمایا کر سب گھر میں وہ مسجد میں وہ سپیکر نہیں ہے جو دوسرے والا جو کرسی پہ رکھنے والا، جنریٹر چلا رہا ہے. اچھا جنریٹر کی لائن یہاں تک آئے گی، ٹھیک. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ سہولت فرما دی کہ شروع میں اگر قربانی کرتے تو 3 دن تک گوشت اس کا استعمال کر سکتے تھے. 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، یعنی 3 دن کے اندر آپ نے ختم کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا. لیکن یہ بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے کرم فرما دیا، احسان فرما دیا کہ اب 3 دن کی قید بھی ہٹا دی کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانی کا عمل بہت اونچا عمل ہے، بڑا عمل ہے، اجر و ثواب بھی اللہ نے بڑا رکھا ہے، لیکن اس کے لیے نیت بھی اونچی ہو، اعلیٰ درجے کی ہو. اور نیت میں اگر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، شیطان پہلی کوشش تو یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں خیر کے کام کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر خیر کے کام کرنے لگیں یا ہونے لگیں تو اس میں ہماری نیت میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہم اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں، اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کا عمل اونچا عمل ہے، عظیم عمل ہے، لیکن اس کے لیے نیت بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہو، نیت بھی ٹھیک ہو. دیکھو میرے بھائیوں، جو مقاصد انسان کی فطرت میں چیزیں ہیں وہ اللہ پاک پوری کرتے ہیں. ایک انسان ہے جس نے مکان بنایا، اس نے روشن دان اور کھڑکی رکھی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مکان بنا رہے ہیں، آپ نے روشن دان اور کھڑکی رکھی ہے، کیوں؟ اس نے کہا جی یہ تو مکان کی ضرورت ہے تاکہ روشنی آئے، ہوا آئے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے مکان بنایا ہے، آپ نے روشن دان اور کھڑکی رکھی ہے، کیوں بھائی؟ وہ کہنے لگا صاحب میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ اس سے اذان کی آواز آئے. میں نے روشن دان کھڑکی اس لیے رکھی ہے تاکہ اس سے اذان کی آواز آئے. تو سچ بتائیں، اب جس نے اس نیت سے روشن دان اور کھڑکی رکھی کہ اس سے اذان کی آواز آئے، تو وہاں روشنی اور ہوا نہیں آئے گی؟ روشنی اور ہوا تو آئے گی، لیکن جب تک یہ مکان رہا، جب تک یہ کھڑکی رہی، تو اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. نیت ایسا اونچا عمل ہے. ایک آدمی قربانی کر رہا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، پہلے سالوں میں تو اتنی قربانی کی، اس سال اگرچہ ہمارے پاس ہے تو نہیں، لیکن آخر لوگوں میں زندہ رہنا ہے، تو بھئی قربانی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ بھرم تو رہے.
بھرم رہے کہ انہوں نے قربانی کی ہے، ٹھیک ہیں۔ ایک نے کہا کہ بھائی بیٹی کی شادی کرنی ہے، چلو گوشت کام آئے گا۔ میرے بھائیوں دیکھو، اگر ہم نیت خالص رکھیں گے، اللہم منک ولک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ فرماتے، اللہم منک، اے اللہ آپ کی طرف سے ہے، ولک صرف آپ کے لیے ہے، صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے کرم سے ہے، آپ کے فضل سے ہے، آپ کی رحمت سے ہے، میرے بس میں نہ تھا، اور صرف آپ کے لیے ہے، والا کا صرف آپ کے لیے ہے۔ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اے میرے اللہ آپ مجھ سے قبول کر لیجئے، کما تقبلت من حبیبک، جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب سے قبول فرمائی۔ تو بھائی قربانی کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی آدھی کھجور اخلاص کے ساتھ، آدھی کھجور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، آدھی کھجور، تو آپ نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ سے زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے ہاں حجم نہیں دیکھا جاتا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا دلوں کا اخلاص، تمہارے دلوں کی تڑپ، تمہارے دلوں کا جذبہ، یہ ہمارے وہاں پہنچتا ہے۔ اور إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر شکل و صورتوں پر نہیں، ظاہر پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ باطن پر ہے۔ اللہ ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے باطن میں کیا جذبہ ہے، کیا طلب ہے۔ اور جب اس جذبے سے کرتا ہے آدمی قربانی، تو پھر قدردانی بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں تو ہمیں اپنے آپ کی قربانی پیش کرنی تھی، حقیقت میں تو ہمیں اپنے آپ کی قربانی پیش کرنی تھی، اور اب بھی ایمان والے کا جذبہ یہی ہو کہ اے اللہ یہ تو جانور ہے، آپ کے حکم پر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جانور نہیں، مال نہیں، اے اللہ آپ کے ہر حکم پر، آپ کا ہر حکم ہمارے سر پر، آپ نے قربانی کا کہا تو ہم یہ قربانی کرنے کے لیے، آپ جان کا کہیں گے تو اے اللہ ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ایسے جذبے سے قربانی کرے کہ گویا جان پیش کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ جان پیش کر رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی اس محبت، جذبے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو پھر رب کریم انعام کیا عطا فرماتے ہیں؟ انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جانور کے جسم پر جتنے لوئیں ہیں، ہر لوئیں کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب، نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 3 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک، کافروں کے مقابلے میں نوجوان مجاہد جب اپنی جان
کو پیش کرتا ہے اور خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ کو یہ محبوب ہے، اس مجاہد کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا قربانی کا، تیسرا گناہگار مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں شکستہ دل ہو کر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، کہتے اے اللہ میں اس لائق نہ تھا، میں کمزور ہوں، نالائق ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو فرمایا ابھی یہ قطرہ اس کی آنکھ سے باہر نکلتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ قربانی کا عمل بہت اونچا عمل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ عمل متوجہ ہوا تو حضرت کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا، 3 دن لگاتار خواب دیکھا کہ آواز آ رہی ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اسماعیل کو ذبح کرو۔ پہلے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، جس کو ہم یوم الترویہ کہتے ہیں، یوم الترویہ کے معنی شک کا دن، اس دن خواب دیکھا۔ پھر 9 ذی الحج کو خواب دیکھا، پھر 10 کو خواب دیکھا۔ یوم 9 ذی الحج کو یوم العرفہ، عرفہ کے معنی یقین، پہچان، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی اور چل پڑے۔ شیطان آیا اور کہا کہ پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آیا، کہا کہ پتہ ہے ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا بس ویسے ہی باہر لے کے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، وہ ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ اور ساتھ ہی شیطان نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے۔ تو کہا پھر کیا غم ہے؟ اللہ اکبر، پھر کیا غم ہے؟ پھر تو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ یہ گھر کی خاتون کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، شیطان نے ان کے کان میں بھی پھونک ماری، انہوں نے بھی کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف شیطان آیا، کینکر مارا، پھر آیا، پھر کینکر مارا، پھر آیا، پھر کینکر مارا۔ یہ جو ہم مینا میں جمرات پر کینکر مارتے ہیں 3 شیطانوں پر، پہلے دن بڑے شیطان پر، دوسرے دن تینوں پر، تیسرے دن تینوں پر، چوتھے دن تینوں پر، تو یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی ایک ادا ہے جو اللہ کو پسند آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے امت پر لازم کر دیا کہ اگر یہ کرو گے تو حج ہوگا، نہیں کرو گے تو حج نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ میری درخواست ہے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی نیت کو مستحضر رکھیں، بار بار کہیں اے اللہ یہ جانور تیرے کرم سے خریدا، تیری رحمت سے خریدا، تیرے فضل سے خریدا، میرے اندر گنجائش نہ تھی، اے اللہ تیرے کرم سے ہی قربانی کروں گا، اے اللہ آپ ہی کے حکم سے، آپ ہی کے فضل سے کروں گا، آپ کے لیے ہی کروں گا، اے اللہ اسے قبول فرما دے۔ اے اللہ میرے دل میں اگر شیطان کی طرف سے کچھ اور خیالات آ بھی رہے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں میرے ذہن میں ڈال بھی رہا ہے، تو میں اس کو جھٹک رہا ہوں، اے اللہ میرا مقصد صرف تیری رضا ہے انشاءاللہ۔ اور جب قربانی کا جانور، کچھ چیزیں ہیں جس کو پیش نظر رکھیں۔ ایک تو جب قربانی کی جائے تو کوشش کرنی چاہیے پہلے جانور کو اچھے طریقے سے کھلا پلا دیا جائے، اور پھر جانور کی جب قربانی کی جائے تو قربانی سے پہلے
طے ہو جائیں کہ اس میں کس کس کے حصے ہیں، طے ہو جائیں۔ قربانی ہو جانے کے بعد، ذبح ہو جانے کے بعد طے کرنا قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ پہلے قربانی سے پہلے طے ہو کہ اس میں 7 حصے فلاں فلاں کے ہیں، فلاں کا 1 حصہ، فلاں کے 2 حصے، فلاں کے 3 حصے، یہ طے ہو جائے۔ اور قربانی ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا حصہ ختم، میں اس میں شامل نہیں ہوں، تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب اس کے حصے کی قربانی ہو چکی، اب یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قربانی ہو جانے کے بعد کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا حصہ شامل کر لو، تو نہیں ہوگا۔ اور جب قربانی کی جا رہی ہو، ذبح کیا جا رہا ہو، جو ذبح کرے وہ اگر اس کے ساتھ کسی اور نے بھی یوں ہاتھ لگایا ہوا ہے ذبح کرنے میں، وہ بھی دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کہیں گے، کسی ایک نے نہیں کہا، تو قربانی نہیں ہوگی، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ باقی جنہوں نے پکڑا ہوئے ہیں ان کا کہنا ضروری نہیں۔ ٹائم ہو گیا، اب میں صرف طریقہ بتاتا ہوں اور پھر صفحے سیدھی فرماتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہاں تک کہیں گے، اور پھر ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اٹھائیں گے، 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر تلاوت ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ صفحے سیدھی فرما دیں۔